اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے بچے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو انٹرویوز میں سوالات رہے ہیں ماضی کے پریویس، ان کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو ایک اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس کا تعلق اسلام سے شروع سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اینڈ سے بھی، درمیان سے بھی، اور کیونکہ اس وقت جو تاریخی عمل ہے وہ 1443 سال اس امت مسلمہ کو جو ہے وہ گزر چکے ہیں آفٹر ہجری۔ تو چند چیزیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس وقت 571 عیسوی سن تھا۔ اس حمزہ سے مراد عیسوی سن ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ عام طور پر انگلش میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اے ڈی سے مراد آفٹر ڈپارچر ہے۔ ہمارا نقطہ نظر ہے کرسچینٹی اس کو جو ہے وہ اے ڈی سے مراد آفٹر ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ استعمال ہوتی ہے، ایک یہ ہجری کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ہجری جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں سے یہ شمسی کیلنڈر، قمری کیلنڈر کا آغاز کروایا حضرت عمر نے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا جو کیلنڈر ایجاد کیا وہ ہجری کیلنڈر کہلایا۔ تو اس وقت کرنٹ جو چل رہا ہے یہ ہجری کیلنڈر، ویسے جو ہے وہ آپ کا 2022 یہ عیسوی کیلنڈر بن جائے گا، اور یہ جو ہے ہجری کیلنڈر بن جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو وہ اس وقت یہ کرسچینٹی کا کیلنڈر جو ہے وہ 571 عیسوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے، امت پر احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو جو ہے ایک ایسا شخص عطا فرمایا جس نے وہ جس طرح آپ نعتیں سنتے ہیں، بے کسوں کی، یتیموں کی، سب کا آپ سہارا بنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے، ویسے ہی اللہ نے برعکس بنایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین۔ یہ دونوں چیزیں واضح ہیں کہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ کیا ہے، رحمت للعالمین۔ ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، دونوں کا۔ تو گویا کہ آپ رب ہیں جہان والوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، رحمت ہیں تمام جہانوں والوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، مکہ کا دستور کہ اس وقت ابو جہل نے بھی خوشیاں منائیں، جھنڈیاں سجائیں وغیرہ، کیونکہ اور نیک نرینہ اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے۔ اور اسی طرح لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں، ویسے خوشیاں اس وقت منائیں تھیں۔ تو آج بھی ہمارے ہاں یہی سوال ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطیع اللہ و اطیع الرسول میں یہ ہے کہ آپ کی بات مان کے چلیں، صرف خوشی نہیں منانی بلکہ کام بھی کر کے دکھانا ہے۔ تو جو مکہ کا دستور تھا، جیسا کہ شہری زندگی تھی، مکی زندگی، تو اس میں دو قبیلے تھے، ایک بدوی کہلاتا تھا، ایک حضروی۔ بدوی اور حضروی یہ دو قسم کے قبیلے تھے۔ حضروی جو تھا یہ شہری تھا، اور بدوی قبیلہ جو تھا یہ دیہاتی زندگی کا اصول تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دیہاتی قبیلے میں بھیج دیا گیا، جیسے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، تھوڑی سی بس واقعات آپ کو پتہ ہیں، رہنمائی کرنی مقصود ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس دستور کے مطابق عثمان، یعنی کہ آپ کی اماں جان جو تھی وہ دائیہ حلیمہ بنی، دودھ پلاتی تھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے۔ ہاں، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا جو نام ہے محمد، یہ دادا نے رکھا، اور احمد والدہ نے رکھا، اور احمد اور محمد یہ دونوں نام قرآن میں موجود ہیں۔
تو گویا کہ آسمان پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ احمد ہے، من بعد اسمہ احمد، پھر قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے ما کان محمد، تو اللہ نے دونوں کو باقی رکھا۔ تو دونوں کا مطلب تعریف ہے۔ ایک کیا معنی لیا جاتا ہے کہ جس کی تعریف، جو تعریف زیادہ کرے، اور احمد کا مطلب وہ ہے جس کی تعریف زیادہ کیجیے۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پیدائش سے قبل 6 ماہ آپ کے والد ماجد جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، ان کا جو ہے وہ وصال ہوا، اور آپ جب پیدا ہوئے تو یتیم کی حالت میں تھے۔ پھر اس کے بعد 6 سال کے تھے تو والدہ ماجدہ جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوئیں، ابوا کے مقام پر۔ مقام ایک ابوا ایک جگہ ہے، آپ سعودیہ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں آپ دیکھیں گے تو وہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں پہ سفری مراحل کے یعنی کہ آپ ننیال سے مل کے واپس آ رہے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اسی طرح آپ کی جو وہ اس وقت وہ لونڈی کا تصور تھا، اس کا نام صوبیہ تھا، حضرت صوبیہ، پھر آپ کی ذمہ داری اس وقت انہوں نے سنبھالی تھی۔ پھر جو ہی گھر پہنچے تھے تو وہ دادا عبد المطلب نے وہی لک آفٹر کرتے تھے۔ تو جب آپ کی عمر جو تھی وہ 8 برس کی ہوئی تو وہ دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی کفالت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی وہ حضرت ابو طالب نے کی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ کے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور تھے، اس وقت کوئی 51 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، تو اس کو عام الحزن کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال میں یہ 2 چیزیں جو تھیں عام الحزن میں، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو دوسرا جو تھے آپ کے یہ چچا ابو طالب جو تھے ان کا انتقال ہوا تھا، جس کو عام الحزن غم کا سال جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیریڈ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں آئے تو ان کے ساتھ پھر آپ تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ راہب والا واقعہ بھی آپ سن چکے ہوں گے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ آپ نے ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ان کا سامان لے کر گئے، واپس آئے تو ان کا ایک غلام تھا میسرہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ساری بتا دیں۔ تو حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے اپنے چچا سے مشاورت کے بعد وہ نکاح کا پیغام قبول فرمایا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 25 برس تھی، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ تو اب جو کیفیت تھی وہ بیوہ کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پہلی شادی آپ نے حضرت خدیجہ سے کی، جو کہ اس حضرت خدیجہ جب تک زندہ و جاوید رہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادیاں بھی نہیں کی، اور حالات بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر باقی شادیوں کا سلسلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے رحلت کے بعد جو ہے وہ شروع۔ تو اس میں مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، وہ کب؟ تقریباً آپ کی عمر 40 برس تھی۔ صادق اور امین کا لقب جو تھا، صادق کا لقب آپ کو 25 سال کی عمر میں ملا، اور امین کا لقب آپ کو 35 سال کی عمر میں ملا۔ جب آپ کی عمر مبارک جو اس پہنچی 40 برس تک، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تنہائی پسند تھے۔ کوئی 2 سال قبل 37 سال کی عمر میں جو ہے وہ تنہا زیادہ ہوتے تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کرتے تھے۔ تو 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جو سورۃ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو ان 5 آیتوں کے بعد آپ کے نبوت کا آغاز ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آگے پھر قوم کو دعوت دی، دعوت و تبلیغ کی، جیسے آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اے لوگو، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کی اوٹ میں ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو آیا کہ تم اس چیز کو پسند کرو گے، سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو لوگوں نے کہا، پھر ابو لہب نے کہا تھا
کہ ٹوٹ جائیں محمد تمہارے ہاتھ، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا، تو اللہ نے اس وقت سورۃ لہب اسی وقت نازل کی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب وہی مکہ کی سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تکالیف دی جاتی تھیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، اور اسی طرح وہ بڑھیا کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ آپ پر ڈال دی گئی۔ اسی طرح طائف میں گئے تو انہوں نے جو ہے وہ پتھر مارے۔ یہ ساری چیزیں تھیں مکی زندگی میں۔ مکی زندگی کب جن ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، جس میں 63 سال میں 40 سال میں نبوت ملی، 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمر کا ایک احاطہ ہے۔ تو اس میں پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے اور قرآن کی تاثیر اتنی ہے کہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے۔ پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں وہ ہجرت نبوی والا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو 3 رائے پیش کی گئیں، یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا آپ کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو ان تینوں رائے میں سے شیطان بھی موجود تھا، اس نے تیسری رائے پہ ابو جہل نے کہا یہ ٹھیک ہے، سارے جو ہے مل کر ہم حملہ کریں گے یکبارگی میں، بنو ہاشم جو ہے وہ ہم سے پھر ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے، پھر ہم 100 اونٹ کی دیت دے کر جو ہے وہ معاملہ رفع دفع کر دیں۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے۔ وہ ہجرت نبوی کا جو سفر ہے، 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزاری۔ تو غار ثور کے بعد جو ہے اگلا سفر شروع ہوتا ہے مدینہ میں، وہ لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اب جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو وہاں سے ایک اسلامک سسٹم کا آغاز ہوا۔ پہلے کیونکہ اسلام یعنی کہ وہ چیزیں نہیں تھیں، اب مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہی ہے کہ مکہ میں تمام لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، مدنی صورتوں میں جو ہے وہ صرف ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اب مکی صورتوں میں جو زیادہ تر چیزیں رہیں مکی زندگی میں، وہ تھے عقائد، کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کیونکہ وہ تو تقسیم تھے، وہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مشرکین مکہ، اور 360 بت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کا ایک سلسلہ یا سلاسل۔ تو اس کے بعد اگلا جو سلسلہ ہے مدنی زندگی میں، اس میں پھر یہ آیات جتنی بھی یعنی نازل ہوتی تھیں وہ معاشرت کے حوالے سے ہوتی تھیں، جیسے نکاح، طلاق، اسی طرح وراثت، پھر جہاد کا جو حکم نازل ہوا وہ مدنی زندگی میں۔ مکی زندگی میں بس صبر، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ سارا جو ایک سلسلہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو مدنی زندگی ہے، پھر ہمارے ہاں مثلا جتنی بھی چیزیں فرض ہوئیں، جیسے شراب ہے حرام ہوئی 2 ہجری میں، زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری میں، غزوہ بدر پہلی لڑائی ہوئی وہ بھی 2 ہجری میں۔ اچھا، یہ سوالات پہ سوالات نکلتے ہیں، 3 چیزیں ہیں، ان کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے: غزوہ، سریہ اور پھر جنگ۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت فرمائیں، سریہ ایسی لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت تو نہ فرمائیں لیکن لشکر خود روانہ کریں۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے۔ تو جنگ ایسی لڑائی ہے جس میں ملک اور قوم کے مفاد و یا تحفظ کے لیے لڑی جائے، جیسا کہ پاکستان کی 1965 کی جنگ، 1971 کی جنگ وغیرہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ڈیفینیشن اور بھی آپ کو آنی چاہیے، جیسے رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول سے کہتے ہیں جس کو نئی شریعت عطا کی جائے، نئی کتاب دی جائے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلی کتاب کا تابع ہو۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی دے دیں کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان پر تورات نازل ہوئی، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی تھے، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اسی تورات کو لے کر وہ آگے چلے۔ ٹھیک ہو گیا بچے، رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ پھر ایک اور سوال آتا ہے، معجزہ، کرامت اور استدراج۔ معجزہ کہتے ہیں کہ خلاف عقل کوئی کام ہو اور نبی سے ظاہر ہو، وہ معجزہ ہے، اور اسی طرح خلاف عقل کام کسی ولی سے ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے،
اور اسی طرح خلاف عقل کام کسی عام بندے سے جادو ٹونے والے سے ظاہر ہو وہ استدراج ہے۔ ان دو کی تو یہ شریعت اجازت دیتی ہے، یہ تو جائز ہے۔ اور یہ تیسری جو چیز ہے استدراج، جیسا کہ لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے کے ذریعے سے کچھ بھی آپ کو کرتب دکھا سکتے ہیں، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ معجزہ نبی کی شان ہے، کرامت اولیاء اللہ کی شان ہے۔ مثلا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا چاند دو ٹکڑے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اژدہا سانپ ڈنڈا جو تھا وہ سانپ بن گیا۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ مردوں کو انہوں نے ایک زندہ کرتے تھے، اور مٹی کے جو ہے وہ پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے، یہ معجزہ ہے۔ کرامت مثلا کسی آپ ولی اللہ کے پاس گئے کہ بزرگ صاحب دعا فرما دیں کہ کوئی جو ہے وہ قحط سالی ہے، مسائل ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ جاتے ہو تو گرمی ہی ہے، جب باہر نکلتے ہو تو بارش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے، اس کے دعا اٹھانے کے بعد آپ کے لیے اب ایک نئی چیز ہے، خلاف عقل ہے، تو ایسی چیز ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اس کا تعلق اولیاء اللہ سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں یعنی بزرگ گزرے ہیں، غزالی، رومی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ تو یہ تین ڈیفینیشنز بھی اہم تھیں جس کو ہم نے یعنی سمجھنا تھا۔ تو بہرحال اب مدنی زندگی میں آتے ہیں، جیسا کہ وہ چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دیں۔ زکوٰۃ فرض ہوئی 2 ہجری میں، نماز فرض ہوئی 2 ہجری میں، باقاعدہ فرض ہوئی، ورنہ جو نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا تھا وہ واقعہ معراج ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں وضاحت فرما سکتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز جو فرض ہوئی وہ بھی 2 ہجری میں ہوئی۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلا۔ پہلی اسلام کی جو بڑی لڑائی ہے وہ غزوہ بدر ہے، 2 ہجری میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ احد ہے 3 ہجری میں، پھر 5 ہجری میں احزاب ہے، اور 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، اور 7 ہجری میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہے، 7 ہجری میں غزوہ تبوک ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ یہ وہ اہم پوائنٹ ہیں جو آپ سے یعنی کہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ہجری سے یہ والا سن مراد ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیلنڈر یہ جاری ہوا۔ اس سے قبل کی جو بھی باتیں آتی ہیں تو اس سے پہلے یہ کاف میم لکھ دیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں BC کہتے ہیں، بیفور کرسٹ، ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، 1500 سال پہلے ہے، قبل از مسیح، اس کو قبل از مسیح، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیلنڈر نہیں ہے، وہ ایسے تکے ہیں، انداز ہیں۔ باقاعدہ جو ہسٹری ہے اس کو شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے، جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو یہ ان سوالات کے بعد جو چند سوالات ڈسکس ہوئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق تھا ان سوالات کے ساتھ۔ وہ چیزیں امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہوئے تو اس وقت آپ کی جو ایک بیماری کیفیت تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز حضرت ابوبکر صدیق پڑھاتے تھے، آپ ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ کسی امتی کا مقام نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی امتی نے پڑھایا نہیں ہے، پڑھا سب نے، ہر ایک انفرادی آتا تھا اور وہ نماز جنازہ ادا کرتا تھا، باقاعدہ جماعت نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں مسلمانوں نے 17 نمازیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، 17 نمازیں جو تھیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائیں۔ اس طرح کے سوالات بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے کے بعد اب تھوڑا سا ہم اگلی چیز کو کلک کریں گے، وہ ہے تعارف قرآن۔ اچھا بچے، تعارف قرآن، قرآن کا لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، قرأ، اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا۔ تو قرآن کا معنی ہوا، یہ آپ کا معروضی بن سکتا ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ آپ کا اوورال معروضی کہتے ہیں۔ تو قرآن لفظ کیسے وجود میں آیا؟ جیسا کہ عرب کے لوگ اپنے بڑے کلام کا نام دیوان رکھتے تھے، اللہ نے قرآن رکھا۔ وہ اپنے چھوٹے کلام کا نام جو ہے وہ قصیدہ رکھتے تھے،
تو اللہ نے اس کی ترتیب یوں دی صورت کے لحاظ سے. پھر وہ اپنے اس سے چھوٹے کلام کا نام بیت رکھتے تھے، تو اللہ نے اس کا نام آیت رکھا. یہ ترتیب بنی. پھر اسی طرح قرآن میں یہ لفظ خود ماخوذ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن مجید نہ سنو ورنہ یہ تم پہ غالب آ جائے گا. تو یہ اس کی تاثیر ہے، یہ نام قرآن نے خود دیے ہیں. قرآن مجید کے کل نام 56 ہیں، 56، جس میں سے 51 تو ہیں صفاتی اور 5 ہیں ذاتی. ٹھیک ہے. اچھا، ذاتی ناموں میں جیسا کہ الذکر، الشفاء، التنزیل، التنزیل، ٹھیک ہے. پھر الکتاب، القرآن، یہ 5 نام جو ہے قرآن مجید کے ذاتی. پھر اسی طرح تھوڑا سا ہم اس کو اور تعارف میں جائیں گے کہ قرآن مجید کے نزول کے ادوار، نزول کے ادوار، نزول کے ادوار 3 ہیں. ایک لوح محفوظ، دوسرا بیت المعمور، تیسرا قلب رسول. اچھا، لوح محفوظ جو ہے اللہ کی جہاں کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات، وہاں پہ اللہ نے یہ محفوظ کیا. کب کیا یہ اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد آسمان دنیا میں ایک ہی رات میں نازل ہو. بیت المعمور سے مراد ہے آسمان دنیا. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا برکتوں والی رات. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو وہ یہ قرآن مجید نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات، یہ آسمان دنیا ہے، ایک ہی رات. پھر اس کے بعد جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ نازل ہوتا تھا. کہاں اترتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ. پہلی کتابیں آج محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ کہ وہ دل پہ نہیں اتری، وہ ایک کتاب کی شکل میں آئی تھیں. یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا. ایک یہ اس کا معجزہ ہے جو 23 سال تک اترتا رہا. جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ آیت، وہ سورت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی. پھر اسی طرح جو ہے وہ اس کا یہ معجزہ قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اس کے امتی بھی حافظ ہیں. پہلی کتابوں کا امتی حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا، نبی حافظ ہوتا تھا. لیکن اس کا یہ بھی معجزہ ہے کہ امتی بھی جو ہے اس قرآن مجید کا آج آپ کو ہر گھر میں 2-4 گھر چھوڑ کے کوئی ایک حافظ لازمی آپ کو دکھائی دیتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا پس منظر ہو گیا بچے. پھر اسی طرح اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتیں کتنی ہیں. مثلا 86 جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں. ٹوٹل 114 صورتیں بنیں گی. پھر رکوع کی تعداد 540 ہے ایک تحقیق کے مطابق، دوسری تحقیق 558 کہتی ہے. تو یہ زیادہ اتھینٹک ہے. پھر اسی طرح منزلیں، منزل کسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں ایک قرآن مجید ختم کیا. تو منزلیں کتنی ہوئیں؟ 7. سجدے کتنے ہوئے؟ 14. ٹھیک ہو گیا بچوں. تو اسی طرح آیات کا تعلق یہی ٹیٹرا 6 ہی آتا ہے جس کا تعلق معروضی سے ہے، ورنہ ہر ایک کی تحقیق مختلف اس نے چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ آیات کا تعلق بھی آگے. تو ایک یہ صورت ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اب قرآن مجید لکھا ہوا تھا جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کی ہڈی پر، پھر اسی طرح کھجور کی چھاگل پر، اور پھر اسی طرح صاف کپڑے پر اور صاف پتھر پر. اس طرح قرآن مجید کے نسخے موجود تھے، اور صحابہ کرام کو، بیشتر صحابہ کرام کو یہ حفظ ہو چکا تھا. تو پھر اس کو جنگ یمامہ لڑی گئی. جنگ یمامہ کا تعلق حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے 632 عیسوی میں. تو 632 سے 634 عیسوی تک حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے. اور ان دونوں میں یعنی کہ یوں کہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال رہی.
تو ان کے دور میں وہ جنگ یمامہ لڑی گئی، جو مسلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے خلاف آپ نے جنگ لڑی، تو اس میں 70 حفاظ شہید ہوئے۔ جب 70 حفاظ شہید ہوئے تو مسلمانوں میں تھوڑی سی تشویش ہوئی کہ کہیں قرآن مجید ہم سے اسی طرح جو ہے وہ دور نہ چلا جائے، کیوں نہ اسے یکجا کر دیا جائے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، تو پہلے دن تو آپ نہیں مانے، پھر اللہ نے ڈال دی۔ جب ضرورت پیش آتی تھی نا تو وہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ سے مانگتے تھے، صلاۃ الحاجت پڑھی، سب صحابہ نے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، تو اگلے دن آپ نے اجازت دے دی۔ تو زید بن ثابت جو ہیں انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی حضرت ابوبکر صدیق۔ تو زید بن ثابت نے یہ جو ہے قرآن مجید کو جمع کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری کیا، کمپلیشن آف دا ہولی قرآن۔ تو اس کے لیے شرط بھی تھی کہ 2 گواہ ہوں، اور 2 گواہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں ایک آیت تو ملی ایک صحابی کے پاس، غالباً حضرت خزیمہ تھے، تو ہمارے پاس جو تھی ان کے پاس آیت تو تھی لیکن گواہ دوسرا نہیں تھا، تو پھر ہمیں ایک حدیث مل گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ذو شہادتین ہیں، کہ ان کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ پھر ہم نے وہ آیت لی، سورۃ احزاب کی آیت تھی، اور ہم نے سلیکٹ کیا تھا۔ تو اس طرح یہ قرآن مجید ایک نسخے میں موجود ہو گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یعنی کہ یہ ایک کتاب کی شکل میں آ گئی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں تو فتوحات ہی فتوحات ہیں، آپ کے کارنامے ہیں، آپ کا دور 10 سالہ ہے۔ حضرت عثمان کا دور کوئی 12 سالہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4.5 سال پر مبنی ہے۔ ٹوٹل خلافت راشدہ کا جو دور ہے، خلافت راشدہ، وہ 30 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خلافت راشدہ تقریباً 30 سال رہی۔ بعض کہتے ہیں 6 ماہ حضرت حسن کے بھی شامل ہیں، پھر حضرت حسن نے قربانی دی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی کہ مسلمانوں میں انتشار نہ پھیلے۔ تو یہ اعتدال تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بدولت اللہ نے بھی انعام دیے، جیسا کہ مثلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہم نے پڑھی تو آپ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اب اسحاق علیہ السلام سے جتنے بھی آئے وہ سارے بنو اسرائیل کہلائے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پھر کوئی بھی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر آپ کی اولاد میں سے۔ آپ کی یہ قربانی کیسے جو وہ آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ میں جو ہے حاضر ہوں، ابا جان آپ میری قربانی کیجئے، تو اللہ نے وہ قربانی قبول کی، اس کا انعام دیا۔ اسی طرح حضرت حسن کی یہ جو قربانی ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ امام مہدی جو ہے ضرور آئیں گے، وہ جب آئیں گے تو وہ حضرت حسن کی آل اولاد میں سے آئیں گے، تو ان کی قربانی اللہ نے یعنی یوں قبول کی کہ 2 مسلمانوں میں ایک قسم کی تقسیم ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو ایک کر دیا۔ تو یہ خلافت راشدہ کا پیریڈ 30 سالہ ہے، جس میں 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق کے، کوئی 10.25 سال جو ہے حضرت عمر فاروق کے، اور 12 سال کے قریب جو ہے حضرت عثمان غنی، اور 4.25 سال تقریباً بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ خلافت راشدہ کا پیریڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا اور آپ خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، کرنی ثم الذین یلونہم، کہ سب سے پہلے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد پھر میرے بعد والا زمانہ ہے، تو وہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ تو تعارف قرآن ہو گیا بچے، اب ہم آ جاتے ہیں احادیث کی طرف۔ بس احادیث کو سمجھنے کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ کچھ سوالات جو آپ کے انٹرویوز میں پوچھے جا چکے ہیں، بس ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ اہم چیزیں تھیں جو آپ سے جو ہے وہ پوچھی جاتی ہیں، ان کو جو ہے ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اللہ آپ کو امتحان میں بھی کامیابی دے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی زندگی پر قائم و دائم بھی رکھے اور دنیا و آخرت اچھی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ تو حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اب بچے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث کا لفظی مطلب ہے
گفتگو، بات چیت. پھر ڈیفینیشن جو بنتی ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. قول آپ نے کہا، ٹھیک ہے، فعل عمل، تقریر خاموشی، ٹھیک ہو گیا، یہ حدیث کی طرف. مثلا حدیث قولی جسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر فعلی کے یہ مثال آ جائے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو. تقریری یہ حدیث بن جائے گی کہ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہ تو حکم دیا نہ ہی منع فرمایا. تو کوئی کام ایسا ہو گیا، جیسے آپ نے ایک مرتبہ بنو قریظہ کی طرف قافلہ روانہ کیا اور یہ کہا کہ نماز عصر آپ کی جو ہے وہاں ہو جائے، تاکید کی، یہ نہیں کہا، حکم نہیں دیا. تو صحابہ کرام کے دو گروہ بنے، ایک نے نماز راستے میں ادا کر لی، ایک نے وہاں جا کر ادا کی. اب جب اگلے دن واپس آئے تو دونوں کو تشویش تھی کہ ہم دونوں نے کوئی ایک غلطی کی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو خاموشی سے یہ مراد تھا کہ دونوں کا عمل ٹھیک ہے. تو یہ حدیث تقریری کہلاتی. پھر اسی طرح حدیث کی باقی اقسام بنتی ہیں، جیسے مشہور ہیں، مشہور، عزیز، غریب. مشہور حدیث وہ ہے جس کے راوی کم از کم ہر زمانے میں 3 ہوں، عزیز جس کے راوی کم از کم ہر زمانے میں 2 ہوں روایت کرنے والے، اور غریب وہ حدیث ہے جس کا راوی کم از کم 1 ہو ہر زمانے میں. پھر اسی طرح مرفوع حدیث ہے، مرفوع. پھر موقوف، پھر مقطوع. یہ سوالات آئے ہیں. مرفوع کا تعلق وہ حدیث ہے جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، جیسے آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر موقوف وہ حدیث ہے جس کی نسبت صحابہ کرام کی طرف ہو، یعنی کہ وہ بھی حدیث بن گئی لیکن اس کی ڈیفینیشن آ گئی کہ وہ موقوف ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 20 تراویح پہ سب کو متفق کیا، اور اس دن سے لے کر آج تک خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں 20 تراویح ہی پڑھی جاتی ہیں، وہ موقوف بن جائے گی. پھر مقطوع وہ حدیث ہے جس کا جو ہے وہ تابعی کی نسبت ہے، یعنی جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف کی جائے. جیسے امام ابو حنیفہ کی متعلق ہے کہ وہ تابعی تھے اور ان کے دور میں ایک شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کے پاس گئے کہ اب ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص، یعنی کہ ایک شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں، تو آپ نے اس وقت ایک فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص اس سے معجزہ طلب کرے گا وہ بھی کافر بن جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ مقطوع حدیث کے لئے. پھر آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے حدیث قدسی کیا ہے. حدیث قدسی وہ حدیث ہے بچے، اس کا تعلق یوں سمجھ لیں کہ کلام اللہ کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. پھر اسی طرح موضوع حدیث اسے کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے لوگ کوئی بات ایسے خامخواہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں. یعنی جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ غلط ہے، اس کو موضوع حدیث کہیں گے. ایک اور حدیث ہے جو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، حدیث ضعیف. ضعیف اس کو کہتے ہیں بچے کہ جس کا راوی درمیان میں سکپ ہو، یعنی کہ روایت کا سلسلہ آ رہا ہے، درمیان میں استاد کوئی راوی مس ہو جاتا ہے تو اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں. تو حدیث کے عموماً 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. سند جو ہوتا ہے اس میں راوی کے حالات کا ذکر ہوتا ہے، اور متن جو ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں اہم تھیں جو پہلے ان پہ زیادہ ہم نے گفتگو کرنی تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ. ہاں ایک چیز اور رہ گئی، وہ ہے وحی. وحی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، لفظی مطلب، جو کہ بذریعہ جبریل امین انبیاء اور رسل تک پہنچایا جاتا ہے. وحی کی 2 قسمیں، ایک ہے مطلوع اور ایک ہے غیر مطلوع. اب مطلوع وہ ہے جس کی تلاوت کی جائے، مثال قرآن مجید، اور غیر مطلوع وہ ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے، مثال حدیث ہے. اور اس کی وحی کی اقسام بھی ہیں، مثلا کہ شہد کی مکھیوں کی صورتیں کیسے وحی آتی تھی. شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز، بیل بجتی تھی، پھر اسی طرح پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی. یہ چند جو ہے وہ صورتیں تھیں. اللہ
اس کے بعد بچے ہم آ جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو گیا، خلفائے راشدین کے نام بھی آپ کو بتا دیے کہ 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کی پیریڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے بعد 3 جنگیں جو ہے وہ اہم ہیں، اہم سمجھی جاتی ہیں۔ جنگ یمامہ کا تذکرہ میں نے آپ کو بتا دیا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں لڑی گئی مسلمہ کذاب سے، ٹھیک ہے۔ اس میں اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ واصل جہنم ہوا، اس جنگ میں وہ مارا گیا تھا، اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو جنگ ہے وہ جنگ صفین اور جمل ہے۔ یہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جو تھیں وہ لڑی گئی تھی۔ جنگ جمل کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ کے درمیان لڑی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا بدلہ لیا جائے کہ ان کو جن نے قتل کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ بنے۔ اس چھوٹی سی کوئی غلط فہمی کی بنا پر یہ جنگیں لڑی گئیں، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان بھی اسی طرح کی غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، اس کو صفین کہتے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، لیکن اللہ دونوں سے راضی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ جنگ صفین، جنگ یمامہ اور جنگ جمل جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی چیز یہاں ایک کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ حاکمیت بچے یہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حکم اللہ کا ہے۔ تو انسان کے ذمہ یہ ہے کہ یہ نائب ہے اس دنیا میں، یہ اللہ کے حکم پہ خود بھی عمل کرے، اوروں سے بھی عمل کرائے۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے عہدے دیے ہیں، عہدے تفویض کیے ہیں، اس کو اتھارٹی دی ہے، کیونکہ نائب ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہ حاکمیت سے مراد حکم اللہ کا ہو، خدا کی زمین پر خدا کا نظام لانے کی کوشش میں انسان لگا رہے، یہ اس کے نائب ہونے کا فریضہ ادا ہوگا۔ پھر بچے خلافت عثمانیہ کا تعلق یہاں ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں جیسے ارطغرل وغیرہ، کچھ صداقت تو نہیں ہوتی لیکن ایک کچھ سکیچ انہوں نے ضرور لیا ہوا ہے۔ تو خلافت عثمانیہ جاری و ساری تھی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے نا تو اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوئی، تو اپنے جو ہے وہ راز فاش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خلافت عثمانیہ جو ہے وہ معاہدہ کر بیٹھی ہے کہ ان انگریز کے ساتھ، یورپین لیڈروں کے ساتھ، پھر انہوں نے بھی غداری کی اور اپنوں نے بھی غداری کی، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی۔ ورنہ ایک پرانی تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمان ہسٹری میں انہوں نے حکومت کی ہے، برصغیر میں بھی، برصغیر کا کچھ حصہ اور کچھ یورپ میں بھی۔ تو اسی طرح خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد تحریک خلافت شروع ہوئی تھی، جس کے متعلق ہم نے پاکستان اسٹڈی کے لیکچر میں کچھ وضاحت بھی کی تھی۔ پھر یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے بچے کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا، مثلا ایک سکھ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، تو انارکلی میں اس کی دکان تھی، تو آپ نے جو ہے اس کو آ کر چھرا مارا تھا، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا تھا۔ تو آپ کو جو ہے اس کے بدلے میں سزا ہوئی تھی، جسے انگریز کی کورٹ تھا اس وقت، پھانسی دی گئی تھی۔ تو واقعی وہ شہید ہیں، لیکن اس طرح کے کام جو ہے وہ پیش کیوں آتے ہیں؟ پھر ممتاز قادری کا سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ اچھا ہے؟ نہیں اچھا۔ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ نہیں اچھا۔ کیوں؟ کہ یہ کام ہماری اسلامک لاز ہیں، اسلامک جوڈیشری ہے، تو وہ اس چیز کو انجام دیں۔ مثلا ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو فوراً ہمارا قانون حرکت میں ہے۔ جب قانون آئے گا تو اس طرح کے مسائل عوام نہیں پیدا کرے گی،
ورنہ اب جب قانون ہمارے ہاں انصاف بر وقت نہ ہوگا تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ اس طرح پھر عوام جذبات ظاہر ہے ان کے جذبات ابھارے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جو ہے وہ میں اس کو اس کی اپنی جان، والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو پھر یہ جذبات آتے ہیں جو ہے وہ ہمارے ہاں معاشرہ کیونکہ اسلامک ہے تو اسلامک سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ اسلامک سسٹم کے تحت اس کی انکوائری بیٹھتی، اس مسئلے کا حل نکالتی، عوام کو اعتماد میں لیا جاتا تاکہ اس طرح کے مسائل نہ آئیں۔ اسی طرح سیم جو ہے وہ ممتاز قادری کا معاملہ ہے، اگر حکومت بر وقت یہ کام کر دیتی تو پھر اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے انتظامات کرے تاکہ اس طرح کی نوبت پیدا ہی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد بچے حدیث کی اقسام میں نے آپ کو ڈسکس کر دیں۔ پھر سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے کہ یہ سوال استعمال، سنت اور حدیث دونوں مترادف لفظ ہیں لیکن تھوڑا سا فرق علماء کرتے ہیں۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگ کو کہتے ہیں، کہنے کو کہتے ہیں، قول کو کہتے ہیں حدیث اور عمل کو سنت کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ سے سوال بچے ہو سکتا ہے کہ دعائے قنوت سنائیں، وہ الحمدللہ ہم سب مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں آتی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔ پھر آپ سے سورۃ اخلاص پوچھا جائے گا کہ اس کا ترجمہ کریں، یہ ماضی میں کوئی سوال آیا ہے تو میں نے اس وجہ سے آپ سے شیئر کر لیا۔ اچھا، سورہ کے معنی ہے نشانی یا آیت اور احاطے کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اخلاص توحید کا نام ہے، دوسرا یعنی اس سورت کا نام دوسرا توحید بھی ہے، جس میں اللہ نے خود فرما دیا کہ نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس کا ترجمہ میں کروا دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ تو وہ کسی سے جنا ہے، ولم یولد، نہ اس سے آگے کی کوئی جنا ہے، یعنی کہ نہ تو کوئی اس کا باپ ہے نہ وہ کسی کے باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر نہیں ہے، برابر آ جاتا تو شرک آتا، تو برابر کوئی نہیں، اللہ ایک ہے، الحی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہی زندہ اور باقی رہنے والا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، رب رہے گا باقی، وہ تمہارے رب کا نام ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے، فاتحہ کو سورۃ فاتحہ کا لفظی مطلب ہے فاتحہ کھولنے والی کتاب، تو قرآن مجید اسی سے کھلتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام فاتحہ ہے۔ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی۔ اس کی 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، تو اس میں بہت بہترین دعائیں سنائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں اور تاکید کی گئی ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو، جیسا کہ سیدھے راستے کی دعا ہے، اور اس کو جو ہے وہ خلاصۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، سمری آف دا ہولی قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس پہ صحیح عمل آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، اللہ سے ہی مانگے اور اللہ ہی کی عبادت کریں، یہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی اور غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن پر انعام ہوا وہ بھی اگلی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پہ جو انعام ہوا ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ راستہ ہمیں دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، کہ واضح دلائل آنے کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ اس کے بعد بچے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت بلال کون تھے اور ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حبش کے رہنے والے تھے، حبشی تھے، کالے تھے، ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت بخشی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، آپ جس سواری پہ ہوں گے اس کی مہار رسی جو ہے وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، گویا کہ جنت میں پہلا قدم رکھنے والا ہی بلال ہوگا۔ تو سب سے پہلے مؤذن جو تھے وہ یہی بلال ہی تھے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول تھے، اور ان کا ایک اذان کا ایسا انداز تھا اور زبان بھی توتلی ہو گئی تھی کہ آپ کو زمین پہ جو آقا تھا آپ کا امیہ بن خلف، وہ آپ کو زمین پہ لٹاتا تھا، پھر وہ آپ کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا گرم، یعنی کہ ریت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ عرب کی سرزمین میں، گرم ریت پہ لٹایا جاتا تھا، سینے پہ گرم پتھر ہوتے تھے، زبان نکال کر کیل لگائے جاتے تھے، تو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، اس نے لا الہ الا اللہ اس نے کہا یہ مجھ سے جو چاہو کر لو، یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کون تھے؟ وہ حضرت زید بن حارثہ تھے، جو آپ سورۃ احزاب میں 10th میں غالباً پڑھ چکے ہوں گے۔ اس کو متبنہ بھی کہتے ہیں، لیپال کو بیٹے کو متبنہ یا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ جنگ اور غزوے میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جیسے قرآن کی آیتیں ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین ہی مکمل کر دی، اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، نئے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اور نبی کا فرق میں نے آپ کو بچے بتا دیا۔ پھر احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور آپ نے کہا کہ اے علی، آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسا کہ ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جنگ جو ہوتا ہے ملکی سطح پہ، جیسے آج کل کرنٹ میں چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور روس کے درمیان، یہ جنگ ہے۔ جہاد جیسے افغانستان والوں نے کیا، یعنی جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا، کہ اللہ کا دین خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو۔ اب اس میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ مثلا آپ جیسے یوں سمجھ لیں کہ لاہور میں رہتے ہیں، لاہور میں اسلام نافذ ہو چکا ہے، اب آپ آگے ایک سٹرگل کریں گے، مثلا شیخو پورہ اسٹیٹ ہے، وہاں کے بادشاہ کو خط لکھیں گے کہ آپ اسلام لے آؤ، وہ کہتا ہے میں نہیں لاتا، ٹھیک ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر اگلا اسے خط لکھیں گے آپ کہ آپ جو ہے اپنا اگر اسلام نہیں لاتے تو ہماری سلطنت قبول کر لو، بادشاہت قبول کر لو، وہ کہتا ہے یہ بھی میں نہیں، یعنی ہمیں ٹیکس ادا کرتے رہنا، ان کو جزیہ کہا جاتا ہے، غیر مسلم سے جو ٹیکس آتا ہے، فدیہ۔ تو اس صورت میں اگر وہ یہ بات نہیں مانتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے تیسری آپشن اس کے سامنے رکھیں گے کہ اب آؤ میدان جہاد ہے، کہ جہاد میدان میں آ کے، یہ نہیں ہے کہ خودکشی کی کیفیت اپنائی جائے، کہ میدان سجے اس میں آئیں، جو جیتا وہی سکندر، یہ جہاد کے کچھ جو ہے اصول ہیں۔ یا مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہوں تو پھر دوسرے مسلمان پہنچے ان کی مدد کے لیے، اب ان کو نجات دلانے کے لیے جو چیز آپ اپنائیں گے وہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے۔ تو جہاد کے متعلق قرآنی آیات اللہ نے فرمایا لڑتے رہو اس وقت تک جب تک کوئی فتنہ، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، سورۃ انفال کی آیت ہے کہ اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ فساد باقی، اس فتنہ فساد ختم نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے لڑائی کرنا، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو جائے، اس وقت تک جہاد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاد قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ بیعت رضوان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جب آپ فتح مکہ سے قبل ایک سلسلہ پیش ہوا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا مکہ کے حالات کا جائزہ لینے، جب وہ وہاں پہنچے تو ادھر سے کسی نے افواہ پہنچا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ سب سے بیعت کی۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سب نے قول اقرار کیا کہ
کہ ہم جو بات آپ کہیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس میں جو ایک وعدہ پیش کیا گیا تھا کہ یہی کہ اگر حضرت عثمان واقعی شہید ہو گئے ہیں تو ہم ان کا قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت رضوان۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد 6 ہجری میں احرام باندھے اور سب صحابہ کرام کو ساتھ لیا، عمرے کے غرض سے نکلے۔ تو حدیبیہ ایک جگہ ہے، شہر ہے، اس کے مقام پر ادھر سے قریش کا وفد بھی آ گیا۔ تو پھر ان کے ساتھ کچھ لکھی ہوئی تحریریں ہوئیں کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے غرض سے لوٹیں۔ تو اسی طرح ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان بھی مدینہ پہنچا تو مسلمان پابند ہوں گے اس کو واپس کرنے کے، اور اسی طرح اگر کوئی مدینہ سے آ گیا مکہ تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ اصول کے خلاف ایک شرط تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لبیک کہا، کیونکہ اس میں ایک حکمت تھی کہ اس وقت آپ کے 2 دشمن تھے مسلمانوں کے، ایک تو قریشی تھے، دوسرا خیبر والے تھے، جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو پھر مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، وہ خیبر آ کر بسے تھے۔ تو ان میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ لکھوا لی تھی کہ جو مسلمانوں کے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، حلیف اور حریف۔ حریف کہتے ہیں دشمن کو، حلیف کہتے ہیں ساتھی۔ تو مسلمان اگر کسی کے خلاف جنگ لڑیں گے تو مکہ والے اس کا ساتھ نہیں دیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جب وہ صلح حدیبیہ سے احرام اتارا، کیونکہ اب عمرے کی طرف تو نہیں جا سکے تو قربانی دی۔ احرام ایسے خالی اتار دیا جائے تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو آپ نے قربانیاں دینے کے بعد اب آپ نے رخ کیا خیبر کا، تو خیبر فتح ہوا تھا 6 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد اب ایک ہی طاقت رہ گئی تھی، وہ جو مسلمانوں کے دشمن عرب میں، وہ قریش مکہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے 8 ہجری میں فتح مکہ بھی یوں حاصل کیا، اور فتح مکہ میں کوئی خون بھی نہیں بہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یا جنگی اصول تھے جس سے اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ پھر اسی طرح اگلا سوال بچے ہوا ہے کہ وضو اور غسل چیز کیا ہے؟ اس کو طہارت اور پاکیزگی کہتے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت بازو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت جو ہے وہ پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے فرض بن جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ کلی کرنا غرارے کی صورت میں، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، صفائی کرنا، نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے۔ تو اس کے بعد آگے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور لفظی تحقیق میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن قرأ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر خانہ کعبہ کے لیے کیا قرآن کا استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ایک سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے ببکۃ مبارکہ، بکہ کا لفظ خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ باقی جو خانہ کعبہ میں مثلا قرآن میں خانہ کعبہ کا کیا ذکر ہے، وہ یہی ذکر ہے ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ پھر ایک سوال رہ گیا ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ ہاں آیت الکرسی اور نماز جنازہ۔ آیت الکرسی بچے آپ سب شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پھر اسی طرح نماز جنازہ ہے، اس کی 4 تکبیریں ہیں۔ تو 4 تکبیریں، ان میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آخری تکبیر کے بعد، پہلی میں ثنا پڑھتے ہیں، دوسری میں درود پڑھتے ہیں، تیسری میں
جو ہے وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا و صغیرینا و کبیرینا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہیں گے اور پھر جو ہے سلام پھیر دیں گے۔ یہ نماز جنازے کا مختصر تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد بچے حضرت خالد بن ولید کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتا ہے، جو جرنیل تھے، کمانڈر تھے، ماضی میں جو ہے یہ 6 ہجری تک کفار کے پاس رہے، کفار کے کمانڈر تھے۔ فتح مکہ سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے بہترین مسلمانوں کے لیے جنگی خدمات فریضہ سر انجام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ کی تلوار۔ اور ان کا کوئی بھی جسمانی اعضاء ایسے نہیں تھے کہ جس سے جو ہے ان کو یعنی کہ جسمانی صورت میں کہیں ان کو زخم نہ ہوں، ایسا نہیں تھا، ہر جگہ پہ ان کے زخم ہی زخم تھے، لیکن اللہ نے انہیں شہادت کی موت سے نہیں نوازا، بلکہ ان کے اپنے بھی الفاظ ہیں کہ اے دنیا والوں کہ تم موت سے اتنا ڈرتے ہو کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو آج جو ہے وہ خالد بن ولید بستر مرگ پہ نہ جو ہے وہ اللہ کو اپنی جان دیتا۔ تو وہ موت تو ایسے ہی ہے کہ جب تک موت لکھی نہیں ہے تب تک موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے، ہاں لکھی ہے تو کوئی انسان کو بچا ہی نہیں سکتا۔ امید ہے بچے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازے، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ ہماری نیک دعائیں، نیک تمنائیں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بیسٹ آف لک ود بیسٹ وشز۔ جزاک اللہ خیر۔